السلام علیکم ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک ویڈیو کو لے کے پوری دنیا میں آج چرچا ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان پریشان ہے، اور وہ کیوں پریشان ہے، اس کی پریشانی کی کیا وجوہات ہیں، اور وہ شدید و غصے اور غم کی کیفیت میں کیوں ہے۔ آج میں اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ سعودی گورنمنٹ نے کس طریقے سے اپنے بڑے بڑے شہزادوں کو اور ان کو لے کر آئے ہیں، ان کے دوست احباب اترے ہیں، پھر وہ مسجد نبی تشریف لے کے گئے ہیں۔ جو گاڑیاں آئی تھیں دوستوں، ان گاڑیوں کو جو آنا تھا، اس کو لے کے پوری دنیا میں شور برپا ہو چکا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے کہ کوئی ایسی بات تو بتائے کہ ہمیں پتہ لگے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں حق اور سچ بتایا جائے گا تاکہ آپ کو ذہن کلیئر ہو، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے دوستوں کہ ہم سچی بات بتائیں آپ کو، آپ اس پر عمل کریں اور اسے دوسری دوست تک پہنچائیں۔ دوستوں، ایک شخص نے 2 سے 3 دن یا 4 دن پہلے ایک ویڈیو شوٹ کی، اور شوٹ کرنے کے بعد اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لگا دی، اور اللہ کا کرنا ایسا وہ وائرل ہو ہی گئی۔ اب کسی نے اس کو صحیح سمجھا اور کسی نے اس کو غلط سمجھا۔ غلط کیسے سمجھا دوستوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا ادب جو ہے نا، یہ بہت بڑی شان اور مقام کی بات ہے۔ جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی دوستوں، اس میں بارگاہ رسالت کے میں نے آداب بیان کیے تھے، کس طریقے سے صحابہ کرام نے ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقامات عطا کیے۔ اس بارے میں آپ میری ویڈیو چیک کریں، سنیں پوری، اور اس بات کو اپنے اندر یہ چیز لے کر آئیں، محبت اور الفت، کہ ہمیں کس طریقے سے ٹوٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں سے مجھ کو سب سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے۔ اپنے والدین سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے بیوی بچوں سے بھی، ہر کسی چیز سے جب تک مجھے افضل نہیں رکھو گے، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے یہ اسی بارے میں پچھلی ویڈیو بنائی تھی، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے دوستوں، آج کا جو ٹاپک ہے، میں اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیوز آپ کی محبت کے لیے بنائی جاتی ہیں، سیکھنا سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آئی ڈی کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی آپ نے فالو، لائک وغیرہ دینے۔ مولانا عارف نقشبندی کے نام سے آپ جائیں، وہاں پر لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں، کیونکہ آج دیکھتے ہیں دوستوں جس طریقے سے گناہ شیئر ہو رہا ہے دبا کے، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے گناہ تیزی کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے، ہم نے نیکی کا پیغام بھی تیزی کے ساتھ پہنچانا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا کہ جب ہم آہستہ آہستہ نیکی کا پیغام پہنچائیں گے، گناہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، انہوں نے یہی کیا ہے، اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی ہم سے اتنا بغض، اتنی عداوت رکھتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کامیاب ہو۔ کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز میں لگا دیتے ہیں اور مسلمان پھنس کے رہ جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ واقعے میں کیا بات آئی کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ گاڑیاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتی ہیں، وہاں رکتی ہیں، رکنے کے بعد شہزادے اس میں سے اترتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں اترتے ہیں، اترنے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس کے بارے میں بات چلائی، بہت لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہوئی۔ تو دوستوں، میری عرض اتنی سی ہے کہ جو ہم گستاخی کا لفظ ادا کر رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اگر اس میں کوئی غلطی گستاخی پچھلی ویڈیو میں ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمی کریمی سے معاف فرمائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں دوستوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو گستاخی کا لفظ تمام لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھیں، آپ کو جس جگہ وہ سعودی شہزادے گاڑیاں لے کر آئے تھے، وہاں روز کی بنیاد پہ گاڑیاں چلتی ہی رہتی ہیں، وہاں ایمبولینس چلتی رہتی ہے، وہاں پر تدفین کے لیے جو آتے ہیں لوگ، جو جنازہ ہوتا ہے وہ بھی ان گاڑیوں میں ہی لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ایمبولینس آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، کوئی گاڑی ہے یا کوئی بڑی پرسنالٹی آ رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں تک آتے ہیں، آنے کے بعد پھر وہ بارگاہ رسالت میں چلتے چلتے داخل ہو کے
پھر سلامی پیش کرتے ہیں۔ تو دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بات تھی نا، یہ مجھے بھی ابھی ہی سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ ہمارا تو حاضری ہوئی نہیں ہے ابھی تک، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے روزہ رسول، نہ ہمیں پتہ ہے۔ اب جب ہمیں پتہ لگا ہے تو اس کی حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے کہ بارگاہ رسالت کہاں ہے اور صحن کہاں ہے، اور یہ جو جگہ ہے جہاں پر گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوستوں اسی جگہ پر ٹوائلٹس بھی بنے ہوئے ہیں، اس جگہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ وہ جگہ صرف کام کے استعمال کے لیے ہے، وہاں لوگ چپل پہن کے گھومتے ہیں۔ تو دوستوں سے عرض ہے کہ جو بات ذہن میں آ گئی ہے اس کو کنارہ کشی اختیار کریں، اور سیدھے راستے پہ چلتے چلتے یہ ویڈیو آپ دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ اور لوگوں کا بھی ذہن کلیئر ہو، کیونکہ ہر بندہ پریشان ہے، ٹینشن میں ہے کہ یار اتنی بڑی ہستی کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی، ان کا ہی عزت و احترام نہیں کیا جا رہا، تو پھر کس کا عزت و احترام کیا جائے گا؟ بات حقیقتاً میری بھی صحیح تھی پچھلی ویڈیو میں، اور تمام جتنے دیکھنے والے جن کو ابھی تک پتہ نہیں ہے ان کی بات بھی صحیح تھی، لیکن جب اب بات پتہ لگ گئی ہے تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے پہنچانا ہے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بولتے رہنے کی اور اس پر عمل پیرا رہنے کی، اور جب ہمارا آخری وقت آئے کلمہ طیبہ زبان پہ جاری ساری فرمائے، ہمیں نمازوں کی پکی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمی کرمی سے سارے معاف فرمائے، اور ماں توفیق اللہ باللہ۔ اب اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔